اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں نہ ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد کچھ بھی کام آئیں گے۔ جو کفر کے روش پر ہیں، دنیا میں ہو سکتا ہے خوشحالی مل جائے، مال و اسباب مل جائے، اولاد بھی فلرش کر جائے، لیکن کل اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں جب اللہ کا عذاب ہوگا تو نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں یا دکھاوے کا کوئی عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں، کمثل ریح، ایسی ہے جیسے کہ ہوا ہو، فیہا سر، اس میں سخت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، وہ جا لگے ایسی قوم کی کھیتی کو جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فاہلکت، پھر اس کو تباہ کر دے۔ یعنی جو دکھاوے کا مال خرچ کر رہے ہیں، کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا، کھیتی ہو اور آگ آ جائے اس پر تو پھر کیا ہے، سب کچھ تباہ ہو جائے، یا زور کی آندھی چلے تو وہ ریزہ ریزہ کر دے، سب کچھ تباہ ہو جائے۔ دکھاوے کا عمل اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ دکھاوے کا عمل تو شرک ہے، مسند احمد کی روایت کے مطابق۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کیا ظلم ہے؟ اپنی اوقات کو بندہ بھول جائے، اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو فراموش کر دے، مخلوق میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے دکھاوے کا عمل کرے، اس سے بڑھ کر بندہ اور اپنے ساتھ کیا زیادتی کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اب حق و باطل کے مارکے سج رہے ہیں، مدینہ شریف کے اندر قتال کا میدان بھی سجا اور اس تعلق سے ہدایات بھی آئی ہیں، تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے غیروں کو رازدار نہ بنانا۔ مسلمانوں کے راز ہوا کرتے ہیں، انٹیلیجنس انفارمیشن ہوا کرتی ہے، یہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرنا، یہ دوسروں کو غیروں کو رازدار نہ بنانا، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتے۔ دین دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم تکلیف پاؤ۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، ان کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ کس طرح دین دشمن قسم کے لوگ اس وقت اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے، آج بھی ہیں، دین دشمن لوگ کس طرح زبان استعمال کر کے مسلمانوں پر طنز کے تیر چلاتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں وغیرہ۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور ان کے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں مسلمانوں تمہارے خلاف۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے یقیناً آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تو واضح کر رہا ہے، پھر مسلمانوں کو مزید تاکید ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جو مدینہ شریف میں پہلے سے آباد تھے، انصار مدینہ، یہود کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات بھی تھے ماضی کے اعتبار سے، تو یہ مسلمان بڑے نیک نیتی کے ساتھ توقع رکھتے تھے کہ یہ یہود قبول کر لیں گے، ان کے تعلق سے چوکنا رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا، ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ تمہیں تو ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ماضی کے تعلقات کی وجہ سے جب تعلقات ہوتے تو محبتیں بھی ہوتی ہیں۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور اے مسلمانوں تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم تو تورات انجیل جو اصل شکل میں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ ان کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے، قرآن حکیم کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب اے مسلمانوں تم سے ملتے کہتے ہم ایمان لائے، یہ یہود میں سے کچھ منافقت والی روش اختیار کرنے والوں کا بیان۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ انگلیاں کاٹنا یعنی شدید نفرت کا اظہار ہے کہ یہ چانس کیوں مس ہو گیا ان کو نقصان پہنچانے کا، یہ ہے ان کی شرارت یہود کی خاص طور پر۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سینوں کی باتوں سے اور رازوں سے خوب واقف ہے۔ ان تمسسکن حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا،
اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے دین دشمن قسم کے لوگ، مسلمانوں کو بھلائی پہنچے تو بڑی بری لگتی ہے، مسلمانوں کو کوئی کامیابی مل جائے، کوئی فتح مل جائے، کوئی اسباب مل جائیں تو ان کو برے لگتے ہیں، اور کوئی برائی پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان ساری سازشوں کے معاملات کے سامنے مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بڑی قیمتی ہدایت، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، لا يضركم كيدهم شيئا، وہ ان کا فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ بہت قیمتی بات۔ صبر کیا ہے؟ دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ صبر کیا ہے؟ ان کی سازشوں کے مقابلے میں ڈٹے رہنا۔ صبر کیا ہے؟ ان سے مرعوب نہ ہونا۔ اور تقوی کیا ہے؟ خوف خدا دل میں رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر پہنچ کر 12 رکوع سورہ آل عمران کے مکمل ہوئے۔ اب 6 رکوع آئندہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، 6 رکوعوں میں غزوہ احد کا بیان ہے۔ شوال 2 ہجری میں شوال 3 ہجری میں غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا، اور مسلمانوں کے مقابلے میں 3000 کا کم و بیش لشکر کفار نے مشرکین نے تیار کیا تھا۔ کچھ تفصیل تو بعد میں انشاءاللہ آپ کے ہمارے سامنے آئے گی، لیکن شوال کا مہینہ اور 3 ہجری کی بات ہے۔ بدر 2 ہجری میں ہو چکا، شکست ہوئی تھی کفار کو، اس کا بدلہ لینے کا ان کا ارادہ تھا، بڑی تیاریوں کے ساتھ ہی آئیں گے۔ 1000 کا لشکر حضور نے بھی تیار کیا تھا، مشاورت حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، 300 منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا اور اس سے مسلمانوں کو اندر ہی اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تفصیلات کچھ مزید آئندہ آپ کے سامنے رکھیں گے، چند آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے، ایمان والوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ حضور نے جنگ کا میدان بھی سجایا، حضور نے سپہ سالار بن کر بھی دکھایا، راہ خدا میں کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کر کے بھی دکھائی۔ فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ نے کچھ ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں اور اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا۔ یہ سچے مخلص ایمان والے تھے، بنو سلمہ بنو حارثہ کے 2 قبیلے، کچھ ایک مرعوبیت کی بات کفار کی، ایک بشری تقاضے کے تحت کمزوری آئی، لیکن مخلص تھے۔ اللہ نے بڑے پیارے الفاظ عطا فرمائے واللہ ولیہما، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کا مددگار تھا، اللہ نے ان کی ہمت باندھی اور ان کو استقامت عطا فرمائی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ ہے اہم ترین بات، کفار کے مقابلے میں، دین دشمنوں کے مقابلے میں ایمان والوں کا توکل اللہ پر، ایمان والوں کا بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ تفصیلی بیان انشاءاللہ آئندہ کے نشستوں میں ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا۔